رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، چند دن رہ گئے ہیں گنتی کے۔ تو چالاک آدمی اور عقل مند آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے، کسی بھی اہم کام، اہم معاملہ پیش آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا گروپ جو ہے اماموں کا، علماء کا، واعظین کا، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر ہم رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ فضائل پہ فضائل، فضائل پہ فضائل، 15-20 رمضان گزر گئے۔ اس کے بعد مسائل جب شروع کیے، 27 آ گیا، پھر اس کے بعد میں شاپنگ شروع، پھر رمضان ختم۔ اور حال یہ ہوا کہ رمضان جو گزرا اس میں اکثریت جو ہے عوام کی، وہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے کبھی روزے میں کمی رہ گئی، یا روزہ رکھے بھی ہیں، دن بھر محنت کی، قربانی دی، لیکن روزہ ٹوٹ گیا، ان کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کس پر روزہ فرض ہے، کیا ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے رمضان کے روزوں کے مسائل شروع کر دیے جائیں۔ میرا اپنا مزاج ہے کہ بار بار دہراتے رہیں گے، آتا رہے گا تو آپ کو یاد، ازبر یاد رہے گا، آپ کے دل و دماغ میں بالکل بسے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ چیز تو سنی سنائی ہے، بار بار تو سنے ہیں، اس دن تو بتائے تھے، پھر آج بتا رہے۔ نہیں، بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو مستقل اس کو رٹا مار کے یاد نہیں کر رہے ہیں، یا مستقل آپ کہیں پڑھنے نہیں بیٹھے۔ تو اس لیے مسائل کو 1 بار 2 بار 10 بار جتنی بار سنو گے اتنا آپ کو ازبر یاد ہوگا، اور بار بار اپنے آپ میں غور کیجیے گا کہ میں اس کے مطابق چل رہا ہوں یا نہیں، تاکہ اہم ترین جو آپ کا فریضہ ہے روزہ رمضان کے، وہ آپ کے درست ہو جائیں، بالکل درست ہوں۔ اس لیے کہ مستقل 1 مہینہ آپ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہیں گے، اور آپ کو مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے پتہ چلا کہ پورے دن آپ قربانی دیے لیکن روزہ آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس لیے مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو ابھی ہی سے جو ہے روزے کے مسائل وقتاً فوقتاً بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ فضائل سے زیادہ مسائل پہ بات کریں گے۔ فضائل جمعہ میں ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ تو اس ٹائم پہ مسائل سمجھتے نہیں ہیں، فضائل اس ٹائم پہ زیادہ بیان ہو جاتا ہے، لیکن اکثریت عشاء کے بعد جو ہے ہم اب مسائل زیادہ بیان کریں گے۔ کبھی روزہ کے ٹوٹنے کے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹیں گی، کن چیزوں سے روزہ جو ہے مکروہ ہوں گی، کن چیزوں کرنے سے روزہ کے اندر میں جو ہے افضلیت ہوگا، زیادہ اجر و ثواب ملے گا، روزہ کس پر فرض ہے، کیا ہے۔ پھر زکوٰۃ کے مسائل ہیں جو بہت اہم مسئلہ ہے، صدقات کے مسئلے ہیں، تو یہ سب مسائل اب بیان کریں گے۔ اب تک جو ہم نے احادیث جو جب جس طرح موضوع کا ہوا اٹھایا، حدیثیں پڑھ لی، یہ سلسلہ اب رمضان، روزہ، حج، یہ زکوٰۃ وغیرہ، اب اس پہ زیادہ ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں پھر ان احادیث پر ہم پھر دوبارہ رمضان کے بعد چلیں گے۔ ابھی جو ہے زیادہ تر ہم ان سب چیزوں پہ توجہ دیں گے، تاکہ آنے والا مہینہ جو ہے برابر ہمارا گزرے۔ ابھی سے جو ہے مزاج ہم بنا لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، 6 مہینے پہلے۔ آپ سمجھو نا، قریب میں ابھی ہمارا اجتماع گزرا ہے، تو اجتماع کی تیاری تو 6 مہینے کیا 6 سال پہلے سے شروع ہو چکی تھی، کہ عالمی ایک اجتماع کرنا ہے، اجتماع کرنا ہے، مزاج بنایا، پھر اس کے بعد میں اس کی تیاری شروع ہوئی، لوگوں کے گھر کرتے تب جا کے اجتماع ہوا۔ تو اس طرح اہم ایک رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس پورے مہینے کو کیسے ہم کام میں لگائیں اور اس سے اجر و ثواب حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں، اس کی تیاری ابھی سے ہمیں شروع کر دینا ہے، مزاج بنا لینا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ روزہ